کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں میں مظلوم کے ساتھ ہوں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ اگر کوئی پاگل جرنیل کوئی ساری زندگی کا وہ لے کے بیٹھا پریزیڈنٹ یا شہباز یا کوئی اور پاگل اس میں مبتلا ہے کہ اللہ کے عوام کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے، ناممکن ہے۔ تمہارا انجام، تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں۔ فرعون لوگوں کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو، بچوں کو بے عزتی کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ انہی مظلوموں میں سے اللہ پاک نے ایک انسان پیدا کیا، فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا۔ فرعون تمام تر اپنی رعونیت اور فرعونیت کے بعد بیر کلزم میں یا بیر فلانے میں ڈوب گیا۔ ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ یہ ہمیں حکم ہے آئین کا، یہ حکم ہے ہمیں ہماری حمیت اور غیرت کا، یہ ہمیں حکم ہے قرآن کریم اور اس کے پیغمبروں کا۔ ہم نے بڑھنا ہے، غلط ہوا ہے ساری زندگی پر کہیں نہیں ہوا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں کہ سوائے میرے سب کا احتساب ہوگا، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں NRO کے بعد 9,000 کرمنل کیسز معاف کروانے کے بعد ابھی تک لوگوں کی معافی والی ابتدائی ختم نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مذاکرات۔ آپ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، جائیں پاکستان کی پارٹیوں سے ملیں، 5 باتوں پہ ان سے وعدہ لے لیں۔ یہ ملک یا آئین کی حکمرانی ہوگی، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب طاقت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ ہر ادارہ اپنے فریم میں رہتے ہوئے آئین کے تحت خدمت کرے گا۔ لوگوں کے صوبوں میں جو وسائل ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں ہوں گے۔ یہاں لوگوں کے کلچر کا، لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا۔ جائیں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اس پہ دستخط کروائیں، عمران سے دستخط ہم کروائیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران جیل سے نکل کے پروسیکیوشن کرے گا، لوگوں کو مارے پیچھے گا، اس کی بھی ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے، لیکن ایک شرط پہ، آئیں پاکستان کو نئے سرے سے شریف انسانوں کا جمہوری ملک، تمام 25 کروڑ انسانوں کی اجتماعی دانش سے ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ۔ یہ اس خطرات کو نہیں جانتے۔ آج کوئی بھی صوبہ، سندھ یا بلوچستان کا صوبہ یا خیبر پختونخوا کا صوبہ، کوئی بھی صوبہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے سوشل کانٹریکٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ نئے آئین چاہتے ہیں، ہمیں ایک نئی آئین کے لیے آئین ساز اسمبلی دو۔ اس سے بحران بہت شدید ہو جائے گا۔ ہمیں حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکمران نہیں بننا چاہتے۔ ہمارا آئین اپنی اصل شکل میں ہمیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم نے گلی کوچے میں گانا ہے، گلی کوچے میں ہم نے ڈول پیٹنا ہے، گلی کوچے میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں ہم نے آپ کے خلاف عوام کو منظم کرنا ہے۔ اور جب عوام منظم ہو گئے، خدا کے عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ ہمیں دکھ ہے، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے۔ عورتوں کو اب ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے پشتون بلوچ پنجابی ان کو واشی کہتے ہیں۔ عورت میدان جنگ میں بھی معاف ہوتی ہے۔ آج بھی مومند ایجنسی میں اگر کسی کی دشمنی ہو، کسی نے کسی کا باپ مارا ہو، کسی نے کسی کے پیارے مارے ہوں، اس کے ساتھ اگر کوئی بہن جا رہی ہے تو وہ معاف ہے کہ بھائی اس کے ساتھ بہن جا رہی ہے۔ لوگ بہنوں کا، ماؤں کا احترام کرتے ہیں۔ آپ بسم اللہ کر کے چل پڑیں، بسم اللہ کر دیجئے اپنی فرعونیت۔ جو فرعون کا اشر ہوا تھا، جو نمرود کا ہوا تھا، آپ کا بھی وہی اشر ہوگا۔ گاڈ بلیس یو۔ ہماری ایک بات اور، ہم سب کہہ رہے ہیں، عمران خان کی بہنیں کھڑی ہیں، ہمیں کسی جرنیل سے، کسی شریف صاحب سے، کسی زرداری سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں۔ سارے جرنیل پاکستان کے جرنیل ہیں، لیکن جو ہمارے آئین کو چھیڑے گا، چاہے وہ جج ہوگا، چاہے وہ جرنیل ہوگا، چاہے وہ کوئی اچھگزے ہوگا، چاہے میرا باپ ہوگا، چاہے مولانا صاحب کا فرزند ہوگا، ہم اس کا ہاتھ روکیں گے اور اس کو ہر صورت میں اس لائن پہ لائیں گے جس کے تحت یہ ملک بناتا۔ یہ ملک رضاکارانہ فیڈریشن ہے،
اس ملک کی آئین کی فاؤنڈیشنز ہیں. اگر ایک پارٹی کو 100% بھی ووٹ ملے وہ آئین کی بنیادوں کو نہیں چھیڑ سکتا. آئین کی بنیادیں یہ ہیں کہ یہاں سول بالادستی ہوگی, ہر انسان چھوٹا غریب بوڑھا ماں عورت بہن قانون کے برابر ہوں گے, آئین کی حکمرانی ہوگی, پارلیمنٹ سیولین طاقت کا سرچشمہ ہوگی. یہ ہمارا پاکستان ہے, یہ زندہ باد. باقی اس قسم کا پاکستان جو یہ بنا رہے ہیں یہ ہم ان کو بننے نہیں دیں گے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بہت شکر گزار ہیں اچک زئی صاحب, مولانا صاحب اور باقی جتنے ہمارے ساتھ آئے ہیں. یکجہتی کے لیے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں, امید بھی ملتی ہے کہ, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں علامہ صاحب اور اچک زئی صاحب تحریک شروع کریں, یہ فیصلہ کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ چلیں گے. اور ہم اس بات پہ بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ جنہوں نے یہ ظلم اور جرم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. جو کچھ ہوا کل وہ آپ سب نے دیکھا. یہ بڑے عرصے سے یہ اسی طرح ہی کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں کیا کہ اگر میرے ساتھ کیا یا ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا. یہ لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں, لوگوں کی عورتیں بچے سب کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا. تو ان کے ساتھ اب تو انتہا کر دی, اور انشاءاللہ اب جو تحریک چلے گی اس میں یہ سب, مجھے لگتا ہے کہ سب ان کا فیصلہ اسی تحریک میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم سب ساتھ ہیں, یہ لوگ لیڈ کریں گے اور ہم ان کے پیچھے ہیں. شکریہ. اچھا ایک اور چیز کہہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں ہم بہنیں کھڑی ہوئی ہیں. اگر انہوں نے اس لیے کیا تھا یہ سوچ کے کہ ہم سارے ہمیں عبرت کے طور پہ استعمال کیا جائے گا کہ اس کے بعد ڈر کے کوئی آئندہ کوئی خاتون نہیں نکلے گی. ہم اکیلے نہیں تھے کل رات, ہمارے ساتھ کافی زیادہ خواتین بیٹھی تھیں, اور آج دوپہر کو جب پریس کانفرنس تھی وہ سارے وہاں پہ آئے ہوئے تھے جنہوں نے بہت بری طرح, جن کو پولیس نے مارا تھا. جوان لڑکیاں تھیں جن کو اٹھا کر لائرز تھیں فاطمہ جیسے, ان کو پولیس نے مار کے ان کو وین کے اندر پھینکا تھا. اور بھی لائرز تھیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ خواتین جتنی ہمت انہوں نے کی, نہ ہم گھبرائے ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ ہمیں جو مرضی کر لیں, جیلوں میں ڈال دیں, جو ان کا ارادہ ہے مجھے ڈالنے کا, تو ہم مطمئن ہیں کہ یہاں پہ اکیلے ہم نہیں ہیں, ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں. ہمارے بچے پہلے آپ جیل میں ڈال چکے ہیں, میرے بچے چھوڑ دیے, میری بہن کا بیٹا بھی جیل میں ہے, ہمارا بھائی بھی جیل میں ہے. لیکن ایک چیز میں اپنی بہنوں کی اور اپنی طرف سے کہنا چاہتی ہوں. ایک چیز ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے لے لیا ہے, اور اس کو کہتے ہیں خوف. خوف کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم کوئی دلیر ہیں, دلیر بھی نہیں ہیں. ہم صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مقصد جو ہے ہمارے سے اتنا بڑا ہے, اور عمران خان جس کے لیے 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں, ہم جتنا بھی کر لیں کم ہے. کیونکہ عمران خان تک جو انہوں نے ایک بینچ مارک, اور انہوں نے جو جہاں تک وہ لے گئے ہیں ایک اپنی کمٹمنٹ کو اپنے مقصد کے لیے, ہم ان کے ساتھ کھڑے. عمران خان پاکستان کے ساتھ کھڑے, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے, اور ہم نہ ان کا ساتھ چھوڑیں گے. ہم اڈیالہ پھر جائیں گے منگل کو, ہم ساری رات اب بیٹھیں گے. اگر انہوں نے ہمیں نہ ملاقات کرنے دی, ہمیں یہ مار پیٹ کے دوبارہ اٹھائیں, ہمیں نہیں فرق پڑتا, مار دیں, لیکن یہ جو مرضی کر لیں ہم کھڑے رہیں گے. اور لوگ بھی اسی طرح ہی کھڑے ہوں گے. خوف لوگوں کے ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں کسی میں خوف نہیں ہے. وہاں 12 سال کا بچہ ہے, وہ اس کو انہوں نے مار کے اس کو وین میں بٹھا دیا تھا رات کو, کیونکہ اس نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ وہ پائپ سے پانی پھینکنے لگے. اس بیچارے بچے کو پہلے تھپڑ مارا, ہمیں آگے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے جس نے پانی چلایا تھا. یہ بچوں کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں, 12 سال کے بچوں کو. اور وہ بچہ آج ہمارے ساتھ دوپہر کو آ کے وہ بھی آرام سے بیٹھ گیا تھا. ڈر ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو تحریک, جیسے میری بہن نے بھی کہا, ہم شکر گزار ہیں علامہ ناصر اور محمود اچک زئی کے, ان سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے. ہم بھی ان کے فالوورز ہیں. ان سے نہ تو صرف ہمیں حوصلہ ملا, ہم نے سیکھ بہت کچھ رہے. یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کے لیے ہمارے ایسے اگر لیڈرز ہوں گے,
हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये लीड करेंगे तहरीक, जैसे मेरी बहन भी कह रही हैं, और हम इनके पीछे पाकिस्तानी साथ चलेंगे और इंशाल्लाह फिर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारा साथ दिया, इस चीज़ में हमें हौसला दिया है, हमें इनसे बड़ी तसल्ली होती है, हम इनके पास खुद पहुंच जाते हैं और इनकी जो गाइडेंस है, इनकी जो विजडम है, उनसे हमें भी काफ़ी चीज़ों की समझ आती है। तो इसलिए बहुत मेहरबानी आपके सबके आने की। जी है जफरी साहब, एक सवाल आपसे बहनों की मौजूदगी में अगर इनसे पूछो, सुलन से इनसे पूछो। आप आए, आपसे जफरी साहब, जी क्या सर? आपने एक वे फॉरवर्ड दिया कि 5 नुकात को लेकर अगर जी। ये हुक्मरान दस्तखत कर लें तो मैं इमरान खान से दस्तखत करवा लेता जी। हूँ। मौजूदा हुक्मरानों ने मुतअद्दिद मौक़ों पर इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान उनको फांसी देने के लिए या इनको ख़त्म करने की कोशिश में थे, और इस वक्त भी यही वो चाहते हैं कि कोई गारंटी हो। तो ये क्या इसको मुकम्मल बानी की तरफ से भी पैगाम समझा जाए कि आप मुकम्मल एतमाद के साथ आप ये करेंगे, बानी भी कबूल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सियासी लोग हैं, इमरान भी सियासी आदमी है। आज डॉन में आपने लिखा, देखा होगा, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था बांग्लादेश की हसीना वाजिद के बारे में। उसमें बेनसतूर यही था कि जब तुम ये करोगे आपका अंजाम यही होगा। आप वो भी नहीं कर सके हैं। हसीना वाजिद बांग्लादेश की इकानमी को बहुत आगे ले गई थी, इकानमी को दूसरे उसमें, लेकिन जब आवाम की बिफरे हुए इंसानों की ताकतों के सामने आई, वो गरीब उसे मुल्क छोड़ना पड़ा। और आज उनके सेंसिया में शी वाज सेंटेंस टू डेथ। ये नहीं कि हम खुदा न खास्ता किसी को फांसी पे चढ़ाएंगे, लेकिन आवाम का गैज़ व ग़ज़ब, जब आप आवाम के बुनियादी हकूक़ को छोड़ते हैं, जब आप बुनियादी आज़ादियों को तोड़ते हैं, जब आप प्रेस पे का एक्ट लगाते हैं, जब आप जजों के मुंह बंद करते हैं, फिर लोग बगावत पे उतर आते हैं। अच्छा, 3-4 दफ़ा मैं सुन चुका हूँ आपसे इसी हवाले से कि इमाम बानी पीटीए से साइन लेके आएंगे। हाँ। और आप ऐलान भी कर चुके हैं मीडिया के जरिए जी। क्या वहाँ से रिस्पांस आया आपको? कोई रिस्पांस नहीं। मैं इमरान खान का चाचा हूँ, मैं इमरान खान का चाचा हूँ। जो कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ये उसकी बहनें हैं। आप बंदा बने, तौबा करें, आप इस्तग़फ़ार करें। कह रहे हैं उधर से सियासी जमातों की तरफ से आपको इस ऑफर की कोई रिस्पांस आया सीरियस लेवल पे? अगर आया भी, जब आपको तो नहीं बता सकते, आएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा सोचने वाला आदमी, कोई भी आदमी, शरीफ आदमी इस किस्म की हुकूमत को नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये क्या हो, ये सब आलिम लोग हैं। फजल रहमान को आप ये बताएंगे, फजल रहमान जानता है कि किसी भी इंसान को तादाद में मर्ग नहीं बल्कि उम्र भर के लिए, पहले ही उन्होंने हमें कत्ल किया है, पहले ही उन्होंने हमारे बच्चों की बेइज्जतियाँ की हैं, पहले ही हमारे छोटे छोटे बच्चों को गोलियाँ मारी हैं। अब आपने ये वो डुगडुगी भी उनके गले में डाल दी कि जो कत्ल करेगा कोई नहीं पूछेगा, हम पूछेंगे। हमारे बच्चों को जो कत्ल करेगा उससे हम पूछेंगे। लेकिन इस वक्त ना सारी जो जद्दोजहद रिफॉर्म्स की हो रही है, इसी आइन और दस्तूर के ढांचे में रहते हुए कि 73 का आइन बहाल हो जाए, अदलिया अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन सही होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, ये सब रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ क्या, रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर रही है कि आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। रिफॉर्म्स नहीं होती है ना कि चीज़ें जो ख़राब होगी उनको ठीक किया जाता है। जब आप रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर देंगे, जो खान साहब कह रहे हैं ये भी उनके लिए एक वे आउट है निकलने का, सारे रास्ते बंद कर देंगे तो फिर जब ना कोर्ट से, ना पार्लियामेंट से, ना इलेक्शन कमीशन से, कहीं से भी लोग चेंज नहीं ला सकते। इंसान फितरी और नेचुरली चेंज चाहता है, नेचर में चेंज आती है, तब्दीलियाँ आती हैं। सारा साल बाहर नहीं रहती, ख़ज़ां नहीं रहती, सर्दी नहीं रहती, गर्मी, मौसम बदलते हैं। इंसान चेंज चाहता है और इंसान की ज़िंदगी लाइफ चेंज के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इस रिफॉर्म्स जो चेंज हैं, पॉजिटिव चेंज हैं, पुरअमन चेंज हैं, इनका रास्ता रोक दोगे तो फिर लोगों के पास कौन सा रास्ता रह जाएगा। ये खुद उस तरफ लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं, 25 करोड़ आवाम को। अगर उधर लोग चले गए ना, फिर जो आपने कहा ना से कि आप ज़मानत देते हैं, फिर कोई बंदा ज़मानत नहीं दे सकेगा। तो इस मरले से फिर आगे चले जाएंगे। ये बच्चे, ये खुद जो लोगों को डराते हैं ना, इनको खुद डरना चाहिए, खुद खौफजदा हो ये कहाँ जाएंगे, फिर इनका अंजाम क्या होगा। ये 100, 200 बंदों, 1000 को मार सकते हैं, 25 करोड़ इंसानों को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते 25 करोड़ इंसानों को।
لہٰذا یہ اس خوف کی فضا میں سے چلے ہوئے ہیں جو مشر صاحب راستہ بتلا رہے ہیں. یہ بھی ایک وے آؤٹ ہے, اس کو اویل کرنا چاہیے, وگرنہ جب ریفارمز کے سارے راستے بند ہو گئے تو پھر لوگ اٹھیں گے. یہ جو آئین ہے نا, دستور رکھا ہوا ہے انہوں نے, جس کو غیر متنازع ہو چکا ہوا ہے, آپ یقین کریں ممکن ہے کہ لوگ اس کو جلانا شروع کر دیں. خدا نہ کرے, ہمیں تکلیف ہوگی, خدا گواہ ہے, نہ لے کے جائیں لوگوں کو وہاں پر. یہ عقل کے اندھے پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں, ملک کو لے جانا چاہتے ہیں.